نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سورہ بقرہ آیت کریمہ کا نمبر 220 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ آیت کریمہ کے مفردات دیکھیے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اور یسألونک عن الیتامی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، یتیموں کے مال کی صلاح، یعنی بغیر اجرت کے یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا اور یتیموں کے مال کو یعنی خراب ہونے سے بچانا، تو یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، ان شرطیہ ہے تخالطو، اگر تم ان کو ملا لو، ان سے مشارکت کر لو، ان کے ساتھ مل جل کر رہو، تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے المفسد، بگاڑ پیدا کرنے والے کو، جو معاملات کو بگاڑنے والے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، المصلح، اور معاملات درست کرنے والے کو، معاملات کو سنوارنے والے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ مصلح، صالح، نیک، درست عمل کرنے والا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، لام تاکید کے لیے، اعنات سے اس کے معنی ہوتے ہیں مشقت میں ڈالنا، تو اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، مشکل میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کے بارے میں سوال تھا کہ صحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، اور پھر اسی آیت کریمہ کے بیچ میں آئے یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ قل العفو، فرمایا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی، دنیا کے بارے میں بھی غور و فکر کرو، آخرت کے بارے میں بھی غور و فکر کرو۔ دنیا کے اندر بھی جو کامیابی کی راہیں ہیں ان پہ چلو، اور اخروی جو کامیابی ہے اس کے راستوں کو بھی تلاش کرو، اس بارے میں غور و فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا اور اصلاح لہم خیر، ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے۔ آیت کریمہ
کا نزول اس وقت ہوا تھا کہ چونکہ قرآن کریم میں یتیموں کے مال کھانے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں ظلماً، وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو بعض صحابہ کرام جن کی سرپرستی میں کچھ یتیم تھے، وہ یتیموں کی پرورش کرنے سے ڈر گئے اور وہ یتیموں کے مال میں اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا الگ پکواتے، انہیں الگ ہی کھلاتے، یہاں تک کہ اگر ان کا کھانا بچ جاتا تو وہ خراب ہو جاتا۔ اس میں مالی نقصان بھی تھا، صحابہ کرام کے لیے تکلیف بھی تھی۔ تو وہ صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، یتیم کے مال کو ہم اپنے مال کے ساتھ ملا بھی نہیں سکتے، اور قرآن کریم نے اس پہ سخت وعیدیں بھی سنائیں۔ تو یہ صورتیں دیکھ کے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دے دی۔ یہ ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے اور تفسیر کبیر کے اندر بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ تنبیہ فرما دی کہ یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دے دی گئی، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو یتیموں کا فائدہ کر رہے ہو اور حقیقت میں ان کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو۔ یتیم بھتیجے، یتیم بھانجے اور اسی طرح دیگر جو یتیم تمہاری پرورش میں ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتے ہیں۔ نہایت جامع الفاظ، مختصر الفاظ، جوامع الکلم، زندگی کے ہزاروں شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ جہاں ایک ہی چیز میں اچھی اور بری دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں، وہاں دوسرے لوگ اگرچہ بری نیت کو نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ تو یتیموں کے مال سے متعلق یہاں پہ یعنی ایک حکم دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اگر اس کے پاس مال ہو، اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو، اس کے احکام اس آیت میں مذکور ہیں کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ملانا خراب نیت سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ آیت کا نزول یتیموں کے مالی اصلاح کے بارے میں ہے، مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحتیں داخل ہیں۔ یتیموں کے اخلاق، اعمال، تربیت، تعلیم، سب کی اصلاح کرنی چاہیے۔